ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی آبا مل کے کریم نبی دی عظیم بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ، سارے مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الواصلین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد و حمد و صلاح زینت بزم بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں، اجدا مقدس دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دن نے، بلکہ میں ان جملہ اکثر یہ پچھلیاں دو عیداں نے، اگر اے عید نہ ہوندی تو پھر کائنات کوئی عید ہی نہ ہوندی۔ ایک کائنات دی میں زویل سے کائنات دی اے واحد عید ہے، اور پھن ایک اور مبارک دے چڑھا آج دا دن او دن نے، اگر اے دن نہ ہوندا تو پھر آج اسی ایتھے نہ ہوندے۔ جاکے بیٹھو اے او دن نے عظیم کیا نہیں سکتا۔ بڑی مہربانی تھوڑی نظر میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج دا دن او دن نے، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا، اور یہ وہ خاص دن ہے جس دن مصطفیٰ نے وحشیوں کو انسان بنایا، وحشیوں کو انسان بنایا، انسانوں کو مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں کو سلمان بنایا۔ اس میں جائے کر کیا سبحان اللہ۔ اب آپ اس مقارب اے او دن نے جڑا دن مومنہ دے حصے چاہے، اور تسی اپنی نظرہ نہ دیکھیا اسے بڑے بڑے لوگ اشتہار چھپاندے ہیں جشن نزول قرآن اور تقریبات حفظ قرآن، مطلب انہوں نے کیوں دا کہ جشن نزول قرآن دا جلسہ بھی ہے، نال جڑے قرآن دے حافظ نے، ٹھیک ہے قرآن دے حافظ نے انہوں نے سندہ دے لیے اور جشن نزول قرآن منا دے، لیکن آج تک انہوں جشن نزول مصطفیٰ نہیں منایا، آمد محمد دا جشن نہیں منایا۔ وہ کہتے ہیں فقط قرآن دے نزول دا ذکر ہونا چاہیے۔ میں کہ میرے دوست اور نزول قرآن دا جشن منانا ہے، قرآن دا جشن منانا ہے، کدی صاحب قرآن دا بھی جشن منانا ہے۔ سبحان اللہ کہہ گئے تو سبحان اللہ، اللہ کہہ گئے تو سبحان اللہ، کیونکہ میرا نبی نہ ہوتا نہ قرآن ہوتا۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا اے پہلے ہی چلا رہی سی کیڑا رونا بجلی آ گئی، چلو ٹھیک ہے، کہہ سبحان اللہ۔ اچھا میں کہا سبحان اللہ، 2 لیٹر لگ بھی جائے تو کیڑی گل ہے، چلو ٹھیک ہے بچا لو، بہت مہربانی۔ مہنگائی بڑی ہوئی یہ سن پھر جانا میرے پتہ ہے تو پھر تو سب بند ہو جانا جناب۔ سبحان اللہ کیا توجہ کرنا، بہت مہربانی۔ میں تقریر سٹارٹ کر کے بھی پھر میں روکنا پڑا، پھر میں دوسرے بار پھر ایک بار روکنا میرے پتہ ہے، توجہ کر کیونکہ بجلی 2 بار ضرور جانا ہے، توجہ چاہتا۔ اگر میرا کریم نبی نہ ہوتا تو نہ قرآن ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، کائنات وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ گویا رب فرما رہے محبوب اگر تو نہ ہو پھر میں اپنا آپ کی میں دستوں اس بات ہے جنہی میں آیت پڑھی ہے وہ آیت بڑی بندے آئی، اور وہ مومن واسطے جشن ہے، منافق واسطے موت ہے۔ دوائی ایکو ہے، ایک مریض واسطے شفا ہے، دوسرے مریض واسطے موت ہے، ایک واسطے شہد ہے، دوسرے واسطے زہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں دوانی نظر جملہ پہ کہتا قرآن فرماتا اللہ من اللہ علی المومنین اس بات فیہم رسولا، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے انہاں ول نبی بھیجیا ہے۔ میں ایک نقطہ پڑھی نظر تسی ادھر پیار نہ آئے ہو، ایک میں جملہ آکھواں وہ بندے غیر حاضر بیٹھے بھائی سرور صاحب جیسے میرے جملے تے نہ پہنچے۔ اللہ اپنے خزانے چ حصہ دیتی ہے پر کمی نہیں آئی، اللہ دولت دیتی ہے پر خزانے کمی نہیں آئی، اللہ کائنات دیتی ہے زمانے نو کمی نہیں آئی، اللہ جنت دیتی ہے زمانے نو پر کمی نہیں آئی، لیکن جب اللہ مصطفیٰ دیتا ہے اللہ اپنے خزانے چ ویکھیا ہے کائنات دی ہر شے اللہ دے خزانے چ ہے پر مصطفیٰ تو ہی ہے۔ توجہ کائنات دی ہر شے اللہ دے خزانے چ ہے، اور جشن عید میلاد النبی چھوڑ والو رب کائنات دی قسم رب دے خزانے وچ مصطفیٰ کوئی نہیں، رب کیا محمد عربی کوئی نہیں، رب دی رحمت نو چاہتا رب فرمایا لقد من
سبحان اللہ کج میں کہے گا تو سبحان اللہ ایتھے ہن ایک اور میں جملہ کہنا چاہتا رب نے گل مومناں دی کیتی ہے جڑے مومن بیٹھے نے کہے گا سبحان اللہ سارے کیتا ہے لنگر نہ سبحان اللہ ہی جاتا جی بعد کیک بھی ہے گل ہو کی جناب کیک بھی سرکار کے نام ہوتے جس کیک حلال کرنا پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ رب مومناں دی گل کیتی ہے رب نے لوکاں دی گل نہیں کیتی بھائی یوسف صاحب گل میرے تے بدل رمضان شکر دل چوں اتنی محبت نال مسلسل کئی سالاں تو جمعہ میرے پیچھے پڑھ انہاں دا پیار ہے ورنہ پیچھے کئی سو مسئلہ ہو گیا انہاں دی محبت ہی نال میری کھینچ کے لے گئی ذکر سرکار لے کے آؤں وہ بندہ غیر حاضر بیٹھا جڑا میرے اگلے جملے تے فیصلہ کرے پھر سبحان اللہ نہ کہ رب نے لوکاں دی گل نہیں کیتی کہ لوکاں تے احسان کیتا رب نے فرمایا احسان کیتا مومناں تے مولا کیوں فرمایا غداراں دا کی کام ہے محمد دا جشن مناوے غداراں دا کی کام ہے نبی دا جشن مناوے جشن دا تعلق وفاداراں نال تے جڑے وفادار نے والے خوش نے سبحان اللہ وفادار کی نے خوش اور حضور آئے کی میں نے حضور نے ابا کا نام ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ نے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کعبے دے سہرے بیٹھے کعبے دے سہرے بیٹھے اے جشن میں نام میری طرف کلندر ہے تھوڑا قاری صاحب یہ موڑ مسجد آ گیا انہوں نے دیکھ لیا ہے پھر کہا سبحان اللہ میں تیرا پکا ووٹ ہوں قاری صاحب اپوزیشن میں بیٹھے مہربانی کرے حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب نے بیٹھے حضرت عبد المطلب کعبے دے سہرے بیٹھے ڈاکٹر صاحب میں میلاد موضوع شروع کرنے لگا کیونکہ پچھلا جمعہ حقیقت مصطفیٰ ہے حضرت عبد المطلب نے مکہ کے کافروں کے دھمکی دی تھی اسی طرح سیب لا دی تھا تو اکیلا انہوں نے دھمکی دی تھی اور چلے گئے حضرت عبد المطلب ہتھن اٹھایا یا اللہ نے دھمکی دی تھی میں نے اکیلا سمجھ کے یا اللہ میں دا پتر دے میرا ایک تیرے نام دے میرا اجازی کتنے پتر رب تو منگ دے ایک حضور نے دادا کتنے منگے دا او بندہ غیر آدر بیٹھ عبد المطلب دسیا رب تو تھوڑا تھوڑا نہ منگو اگر بس رب تو تھوڑا نہیں منگنا چلا دیر منگنا چلا اللہ دا بیٹھے دیتے بڑے دا نام حارث نکے دا نام عبداللہ میلاد دا دن ہے تو میں جشن پیش کر رہا ہے حارث چھوٹے دا نام عبداللہ سارے بیٹے جوان ہو کے تلوار والا کہ ابے دے گرتے ادھر کھوتے کہ آج مکہ نے سی دسا ہے اس کون حضرت عبد المطلب سکون نہ سنتے پھر پتر پار پہ دے غیب جواب ہے عبد المطلب بس وعدہ پورا کیتا تو کدو کر سے سبحان اللہ اٹھے دل خیال ہے کیڑا وعدہ یاد آیا کہ میں وعدہ کیتا ایک بیٹا قربان کر رہا ہوں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بلایا فرمایا میں وعدہ کیتا سی اللہ دی ذات نال تے تواڈے چ کیڑا بیٹا جڑا قربان ہو سے تربیت عبد المطلب دی کیا ہے 10 سال تلوار رکھی ہے تلوار رکھ کے بابا گردن جھکی پہ جیتا چہرے سیر لا سبحان اللہ حضرت عبد المطلب فرمایا نہیں گل ایک دی بات سمجھ ایک دی گل ہوئی آپ نے فرمایا میں پورا ڈالتا پرچی ڈالتا جنہ نام اس سے اسی بات سے پرچی ڈالی سرکار کے پاس حضرت عبداللہ کا نام آ گیا جب عبداللہ کا نام ہے اس نے جی پھر تیار ہو حضرت عبداللہ فرمایا بالکل آپ چل پہ عرب اعلان ہو گیا مکہ کی زمین تے عبداللہ سے باقی تے سے منت دیتا ہے اب مکہ والے سارے اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا عبد المطلب مکہ وچ جس بندے تے تیرا دل کرے اس تے انگلی رکھ اسی اور ٹکڑے کر کے گوشتوں دا زمین تے پھینک کے درینیاں تے پھینک کے ٹوٹے سا لیکن عبداللہ نو سوا نہ کری ایڈا سونا ماں پھر پتر نو جمنا صرف جشن پیش کر رہا ہے جاگی دے بیٹھو بھائی زبیر صاحب آپ نے فرمایا نہیں وعدہ ہو اور وعدہ وفا کر رہا ہے سرکار نے دادا انہوں نے کہا جی پھر انج کرو ایک کہنا عورت ہے بڑی سیاڑی اس کو مشورہ کر لیں گے اس کو بعد جو دے لو آپ کے عرب والے گئے انہوں نے کہا جی انہاں محنت بندی پتر دے آتے اللہ دے نام دے دیسا انہاں پرچی پائی عبداللہ دے نام ہے تو دس عبداللہ کی میں بچا لے ہو سکے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو ہٹے عرب ہے تو مرد کی قیمت کتنی انہوں نے کہا دا اٹھ انہوں نے کہا بڑھ ایج کرو ایک پرچی عبداللہ دا نام لکھو دوسری پرچی اتے دا اٹھا دا نام لکھو اگر عبداللہ دا نام ہے دا اٹھ پہ دا چڑھے اگر اٹھا دا نام آگے دا اٹھ سبا کر دے جتنی باری عبداللہ دا نام سے تو اٹھ بدینے پوسے عرب ہے مرد کی قیمت دا اٹھ پہلی باری پرچی پائی نام حضرت عبداللہ دا وہ دا کہ بھی کر چکے دوسری باری
پئی نام عبداللہ دا بندے بندے 30 40 10 واری 25 پئی نام عبداللہ دا اٹھ ہو گیا 100 جدو 11ویں واری پئی نام اٹھا دا کہنا کہ میرا فیصلہ ہے 100 قربان کرسو پھر عبداللہ ویسے سارے حضور دے ابا دا ذکر چاہے بیٹھو سرکار عبداللہ نے جس بندے سلام کرنا ہے اگلے جملے نہ میرا لڑے اگلے جملے چ معراج ہونے لگی ہے حضرت عبداللہ نے بچان واسطے عرب والے 100 کتے قربان 100 کتے قربان ہر مرد دی عرب وچ قیمت نہ لیکن کائنات دے اندر واحد محمد دا بابا جدی قیمت 100 اور جس نبی دے بابے دی قیمت تیری سمجھ نہیں ہوندی اس محمد دی قیمت سمجھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سارے سبحان اللہ کیا سارے کیا سبحان اللہ تو مدد چلا ہویا کی غور کرے ہویا کی 100 ہو کے قربان حضرت عبداللہ دے نہ اٹھو اس وقت حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی شریف حضور فرمایا میں 2 ذبیحہ دا پتر ہاں اسماعیل دا بھی بیٹا سبحان اللہ 2 ذبیحہ دا بیٹا جناب اسماعیل دا بھی بیٹا اور جناب عبداللہ دا بھی بیٹا اٹھ ہو کے قربان اچھا ہن تسی میں آپ دسو اس مولوی پھر غداری نہیں کیتی دشن جیسا کہ نبی غریب گھر دا ہے جن دے بابے دے نال 100 اٹھ قربان ہونا جے تے غریب ہے اچھا جس کو 3 مرلے تے آوے اون دے پیر زمین تے رہندی ابو جہل نو کہندے سردار مکہ او بڑا اون دی جداد بھلا کتنی ہے 3 اس کو دکاناں کتنی دکاناں 3 دکاناں دا مالک ہے ابو جہل مگر اندر او سردار مکہ دا ابو جہل حضور نو سنی منیا فٹے منہ تیرے ابو جہل 3 دکاناں دا مالک ہے اون تو سردار مان لیا تے جندا دادا کعبے دا متولی ہے او غریب ہو گیا سبحان اللہ جندا پر کعبے دی چابی ہے بات صاحب او پھر غریب ہو گیا اقبال مولوی نے ہویا کی آقا تو حضرت سلام دے واسطے کرامی آپ واپس آ گئے ایک خبر یمن وچ بھی پہنچ گئی ایک بی بی ہے اس نے ذکر عبداللہ سنیا اس نے کہ عرب والے 100 اٹھ دیتے پر وہ بچہ نہیں تھا اور 100 اٹھ قیمتی ترین ہوتی اس نے کہ میں ان کی زیارت کرنی جاگتے بیٹھے ہوئے جملہ سنا ہے جلدی جلدی مکہ چاہے نفیس بندیاں باتیں جملہ چھڑ گا ڈاکٹر تک بندوں کرے آگے پوچھتے ہیں میں عبداللہ ملنا اور تاکہ وہ نہیں ملتے انہیں کہا کیوں نہیں ملتے اس نے کہا شریف آدھا باڑ ہے گڑیاں نہیں پھرتا شرافت نہ بھرے آئے گلیاں اتنا پھر سے انہیں کہا پھر کی کریے انہیں کہا تو ایتھے گھر لے تے تو موڈ اس نے زیارت کرنے سے اس نے گھر لے لیا ایک دن سرکار عبداللہ باہر نکلے شکایت کرنے واسطے عورت جا کر دوڑ کے کیا ہو جلدی کا یمن دی عورت بوا کھول سبحان اللہ یمن والے بڑے خصوصیت بڑی عجیب دی ہے اے حضور نال سب کو زیادہ پیار کرتا ہے یمن دی لوگ یمن دی ایک عورت ہے حضرت عائشہ کو اور حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت یوسف دا میں حسن چھڑیا ہے یوسف نو ویکھ کے میں سارے لیے انگلیاں کٹائیاں میں سرکار کو ملن آیا حضرت عائشہ نے فرمایا تو نے دیر کر دی ہے میرا محبوب تو دنیا سے چلا گیا ہے ورنہ میں تجھے حسن محمد دکھاتی اس نے کہا پتہ نہیں پھر یوسف آلا تھے کہ مصطفیٰ آلا تھے یوسف کو دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی عائشہ نے فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ وہ میرے نبی کی تربت ہے وہاں حاضری دے اور میرے نبی دی تربت ہے جا کے حاضری دے گل لگی سنن والی امام حاوی نے لکھا ہے جب قبر دے قریب پہنچی حضور دی قبر دا حسن تے خوشبو سونگی زمین تے گر کے مر گئی حضرت عائشہ نے فرمایا جا کے یمن والی عورتاں دسو جنہیں حسن سوسا ویکھیا انہاں انگلیاں کٹیاں جنہاں میرے یار دا گنبد ویکھیا انہاں دی جان ہی چلی سبحان اللہ اے یمن دی عورت سرکار حضرت عبداللہ کی اسمت سن لی اس نے میں جانتی ہیں تاکہ مکہ چ بیٹھی پئی آ تو سونا کہتا ہے او آئی سرکار باہر نکلے حضرت عبداللہ نے ویکھ کے کہندی تسی ہو اور گل بڑی اونچی ہے تسی ہو اور میں کون تسی ہو فرمایا کہ تو او ہے جن دی وجہ تو 100 اٹھ سیوا ہوئے آپ نے فرمایا بالکل او سرکار بڑے بڑے پاگل ہیں حضرت عبداللہ فرمایا شاید میرے ذہن خیال آیا کہ عرب والے میرے نام تے 100 سیوا کتے نے انہوں پاگل پن لگ رہا ہے پاگل ہے فرمایا کیویں اس نے کہا تیری قیمت گھٹ دیتی نے توجہ رکھا کتنا نمازیں نہ کرے قیمت گھٹ میری قیمت کی ہے اس نے کہا جی تے 100 اٹھ سیوا ہے کاش سارے عرب والے گردنا کٹویندے سارا عرب ٹکڑے ہو جانا تو کھڑوتا رہتا ہائے ہائے حضرت عبداللہ پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ فرمایا ہونے کے گھر اس نے کہا جی میں تھوڑے ایک ضروری کام ہے آپ فرمایا بول اس نے کہا جی بس میں فیصلہ کر رہے ہیں میں تھوڑے شادی کرنی ہے تسی
فیصلہ کرو. فرمایا میں عبداللہ ہوں, باپ تو بغیر پوچھ کے پیر نہیں چل جاؤں. میں اپنے ابا تو پوچھتا شکار کی طرح واپس آیا. حضرت آمنہ دی امی نے حضرت آمنہ بلا رہا, بیٹی آکل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, رشتے بڑے بڑے ہیں, لیکن کوئی تیرے میعاد دا نہیں. ایک رشتہ تیرے میعاد دا آ گیا, تیرے قبول ہے, کڑا رشتہ. فرمایا عبداللہ عبد المطلب دا بیٹا, قریش قبیلہ, خاندان بنو ہاشم, متولی کعبے دے, تین رشتہ قبول ہے. اے لفظ موڑی کا اس کا میں بڑا مزہ لے زبیر بھائی. حضرت آمنہ گردن جھکا لی. آپ نے امی کیا موڑ میں سمجھ رہا قبول ہی ہے. میں کہا جی وہ بولی ہے تو نہیں, فرمایا شریفہ دی دیاں بول دیاں نہیں, گردنا جھکا کے اقرار کر چڑھ دیا ہے. توجہ رکھیا ہے, توجہ رکھیا ہے. حضرت آمنہ نے قبول کی تھا. اوتے عبداللہ گھر گئے, اجی اس عورت کی گالی کرنی. حضرت عبد المطلب بولے بیٹا تو بھی آ کے لے, تو بھی پالے گا, تو میں منظر دے رکھا ہے, میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا رشتہ نہ کر دوں. کس نہ طے کرا, بڑے بڑے رشتے ہیں لیکن تو ادھر میعاد تک کوئی نہیں. آمنہ تو جانتا ہے کیڑی آمنہ, فرمایا جڑی طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے, پاکیزہ بھی ہے, جو طاہرہ بھی ہے, تطہیرہ بھی ہے, پاک بھی ہے, پاکیزگی اس کو جنم بھی لیں دی ہے. اور حضرت عبداللہ فرمایا بالکل اس آمنہ دی پاکیزگی دا ذکر سنے ہیں, ٹھیک ہے میرا انہوں نے نکاح طے کر دیو. ایدے عبداللہ قبول کی تھا, اور تو حضرت آمنہ قبول کی تھا. جشن دا دن ہے, جشن اگلے جملے چھوڑ لگا. شب عروسی بھی رات ہے, ایک پاس جناب عبداللہ بیٹھے, دوسرے پاس میرے نبی دی پاک اماں آمنہ بیٹھے, تو میں سردار بیٹھے. حضرت آمنہ تو حضرت عبداللہ پوچھ رہے اے آمنہ تیرے بڑے بڑے رشتے ہیں لیکن تو رشتہ قبول نہ کیتا, آخر میرے کیڑی خوبی ہے, میرا نہ آیا تو تیری گردن جھک گئی, تو میں دس میرے کی دیکھا. آمنہ پاک فرما کے ایک دن آپ گلی میں جا رہے تھے, میں نے گھر کی کھڑکی کھولی, میں نے کھڑکی میں دیکھا آپ کے ماتھے کی طرف, میں نے آپ کے ماتھے میں نور محمد کو دیکھا. میرے دل نے فیصلہ کیا یہ محمد کا بات ہے, میں اس سے اگر شادی کر لوں گی تو میں محمد کی ماں بن جاؤں. مسکرانا بھی عبادت ہے, کھیل کھلا کے نہیں, تھوڑا تھوڑا ہنس رہے ہو. حضور امام زین العابدین حضور دی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. امام زین العابدین امام پاک طرح بڑی مسکرائے, ہلکی جی مسکراہٹ ہے, آپ نے دندان چمکے, پھر مسکرائے, پھر مسکرائے. پوری تقریر ہے نہ بولو, اس جملے سے جڑا بندہ نہ بولا اس کو پتہ ہی کوئی آئی تھا دن کس بات ہے. امام پھر والی مسکرائے, بندے کا سرکار بات بھی نہیں ہوئی. آپ دوران خطاب کیوں مسکرا پڑے؟ فرمایا جب نبی کی جشن کا دن تھا نا, اللہ مسکرا رہا تھا, بس میں نے اللہ کی سنت زندہ دی ہے, مسکرا دی. حضور دی آمد تے میرا مالک مسکرایا. مالک دے چنگے بندے وہی ہوندے جڑے اللہ دی سنت پوری کرے, سارے مسکرا کے کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. رات گزر گئی, صبح اٹھے حضرت عبداللہ, وعدہ یاد ہے کہ میں اس عورت کا وعدہ کیتا تھا جواب دے سکتا. سیدھے گئے 10 بجے اس جمنی عورت دروازہ کھڑا. حضرت عبداللہ کیوں آئے ہو؟ آپ فرمایا میں تیری گل کرنی ہے جس بات پہ آیا. اس نے کوئی گل نہیں, جاؤ. حضرت عبداللہ فرمایا میری گل تے سن, میں تیرا نکاح تھا. اس نے نکاح کی گل نہ کرے, میں تیرا نکاح کوئی نہیں کر رہا. آپ نے جو دس رہے کہ میں نکاح کر لیا, اس پہلے کہ میں تھوڑے نکاح کو نہیں کر رہا. حضرت عبداللہ فرمایا کل نہ دیا کہ نکاح کر رہا ہے, آج نہیں کر رہا کوئی. ہو سکا جس نور دی تلاش یمن چھڑیا ہے وہ راتی آمنہ کو ٹور گیا ہے. جس نور دی تلاش میں مکہ چھایا اور نور محمد یمن جو چھاڑ کے ایسے آئی, میں نور محمد آمنہ سے پتلے دیکھ رہا ہے. اس کی سنے اگلی گل, اس نے کہا میں تو اس سے تو پیار نہیں کرتی, میں تو اس نور سے پیار کرتی ہوں. اچھا یہ دسو جہاں بچہ ہوتا ان کا ماں نو ڈھیر پتا ہوتا کہ گواڈی نو ڈھیر پتا ہوتا؟ گواڈی نے تو بول سے کوڑ مارتے بھائی ایسے صاحب میرا پتا میری والدہ نو بہتر ہونا ہے, باہمیں تھوڑے کو بھی جمعہ پڑھا دیا, مدت گزر گئی, لیکن میری ماں زیادہ جانتی اس سے میرے خوبیاں کتنی ہیں, میرے خامیاں کتنی ہیں. میں 12 ربیع الاول کے دن نو پاک
کرنا اما امنا میں مولوی تو کو نہیں پوچھنا حضور کی میں ہے میں تو پوچھنا میرا نبی کی میں ہے مولوی دی گل غلط ہو سکتی ہے مفسر دی گل غلط ہو سکتی ہے محدث غلطی کر سکتا ہے تاریخ ڈنڈی مار سکتا ہے پر وہاں تے نہیں گل سکتی آمنا سرکار کیسے ہے حضرت آمنا کا جملہ سن کے پورا پنڈال اٹھ کے بولے دال روڑ بھی کھاتے حضرت آمنا فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا سرکار کی میں پھر بھی دسو اور میں سینگ یا سو میرا بیٹے سبحان ربی الاعلی کیا سجدے میں سیرا میری آنکھ کھلی محمد سجدے حضور سبحان ربی الاعلی بھی آکھر ہے تنہارا کہ یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی یا اللہ میری امت رو بخش دے 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 حضور دی پیڑے دل دی دعا ہے امتی دھیان کوئی نہ نبی کی بخش دیتا پہ سبحان اللہ لگتے ہو سارے یار لگتے ہو سارے کوئی امتی جو کہمائی جو ہے کیونکہ اعلان نبوت حضور نے 40 سال سے بات کی اور میرا نبی دسنا چاہتا ہے نہ کہ نبی جاننا کچھ نہیں میں مصطفیٰ جانتا ہوں آج میں زمین پہ آؤں کل میری امت آ رہی ہے جڑا آمن تو پہلے ساڑی بخشش منگے اسی ہوں دا جشن نہ مناویے سبحان اللہ ہے بندے سبحان اللہ بندے ہیں حضور دی ولادت ہوگی ایڈی لمبی گل میں ایک جملے چاک چکی کون مبارک ہوئے حضور دی ولادت ہوگی سارے مبارک وصول کرے حضور دی ولادت ہوگی مبارک ہوئے تھوڑے سارے کیا مبارک ہوئے تو ان قبول کرو اگلا جملہ جناب واسطہ کھا ایک سرکار ہے مکہ تو بیر موڑتا ہوں گیا ایک تو تک نہ خالوی دستے ایڈا دس کڑے نے کہ ہونا سی گال کریے تو سی منظر ہی نہیں مولویاں بھی دس کڑے ہیں نقیبہ بھی یہی دسیا ہے خطیبہ بھی یہی دسیا ہے کہ مکہ تو باہر عورتوں ہوندیاں تے بال پاڑ دیاں اے بڑی غلطی ہے او بال نہ پاڑ دیاں خود نو پاڑ دیاں او انہاں دے بال پاڑ کے خود نو پاڑ دیاں پہلی بی بی ہے اج میں روایت مشہور ہے اس دی میں رات دے جملہ کا چاہتا پر صاحب ہر بندہ تائید کرتے اور بزرگ خاص طور پہ میری گل سمجھ لے کہ گل سوا کی پچھلے دور وچ سنی اس نے دنیا کہتی ہے جی ایک بی بی آئی اور سردار دا بیٹا چاہ لیا دوسری بی بی آئی اور سردار دا بیٹا چاہ لیا تیسری بیٹی ہے بی بی آئی اور سردار دا بیٹا چاہ لیا حضور اور کوئی نہیں کہے کیونکہ حضور یتیم تھے اے توہین رسول ہے اللہ دی قسم سرکار دی توہین پہ کرتے ہیں جڑے اے جشن پہ دستے ہیں کسے سرکار ہونا چاہیا کہ حلیمہ کوئی نہ لبھا سرکار کسے نہ چاہیا حلیمہ کوئی نہ لبھا اور ایک گل ہی غلط ہے پیڑے جتنی آئیاں او ہوندیاں حضور چہرہ پھیر لیندیاں او ہوندیاں سرکار چہرہ پھیر لیندیاں او ہوندیاں سرکار چہرہ پھیر لیندیاں ایک بندہ بولے میں سارے کرا دیا بس حلیمہ کا اندر داخل ہونا تھا محمد نے پگوڑے میں حلیمہ کی طرف دیکھا حلیمہ نے نگاہ محمد کو دیکھا نگاہ محمد نے حلیمہ کو دیکھا امام چوتھی فرماتے ہیں بس مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں میں اپنی معاملہ کو بتا جس کا انتظار تھا وہ بی بی آ گئی ہے بلا تاخیر جناب حلیمہ سلام اللہ علیہ سرکار نے اٹھایا سرکار نے اٹھایا میں موڑ جملہ روک کے آکھنا چاہتا سرکار نے اٹھایا میں موڑ روک کے پہ آمارے سرکار نے اٹھایا میں کو بڑی گل کروں گے پھر سرکار نے اٹھایا حضور نے اٹھایا کائنات دے رسول نے اپنی جوڑیے چ ڈالیا حضرت آمنہ درم کر دیتے حلیمہ دی جوڑی دے وچ پائے کہ میرا بال پاڑ لے توجہ رکھیا کہ جملے اللہ حلیمہ نے کہا میں جا رہی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو مکہ کے بازار سے کچھ کھلونے لے جاؤ تاکہ بچے کا دل لگا رہے آمنہ فرمایا کھلونے کی ضرورت اسے نہیں ہر بچے کو ضرورت ہوتی ہے اسے کیوں نہیں ضرورت اس کا کھلونا کیا ہوگا رات چمک رہی تھی چاند جوبن پہ تھا آمنہ نے کہا ذرا وہ دیکھ حلیمہ کہتی ہے چاند پر اس کا کھلونا ہے جاگی دو بندے جاگی دو سارے چاند اس کا کھلونا ہے قاری صاحب اگلی بات میں کھولو پورا مجمع چاندہ جڑے سارے بولو حلیمہ نے کہا یہ چاند اس کا کھلونا کیسے ہے فرمایا جہاں کا کوئی ہو کھلونے میں ہی کے ہوتے ہیں یہ ادھر کا ہوتا تو مکہ کے بازار سے لیتی یہ ہے ہی ادھر کا پچھلا جمعہ یاد ہے ہوتا کہ سبحان اللہ یاد سارے کہ سبحان اللہ اچھا ایک جملے دا من فون تے حکم نامہ میں اس بندے نے فون تے 2 بار آکھیا
تو دو اور یہ کہ بھائی چوڑ بروانے تو آئے طاہر بھائی میں انہوں نے کہا کہ بھائی جان میرا اصول ہے کہ میں جمعے تے جڑی گل کراں دوبارہ نہیں کروں سکے جی تہاڈا اصول ہے پر ساڈا پیار ہے اور میری شادی ہے گل دوران میں تک سارے نال جا میں وہ گل دوران لگا سرکار کب نبی تھے جب کب نہ تھا سرکار تب نبی تھے جب کب نہ تھا سرکار کس وقت نبی تھے جب وقت نہ تھا سرکار کس جگہ نبی تھے جب جگہ نہ تھی سرکار پھر رہتے کہاں تھے سرکار فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا جہاں وہ رہتا تھا حکم نامے دیتا ہے میں جلدی گزر گیا گھر میں کوٹ کر گیا وہ رہتا تھا وہ کہاں رہتا تھا لا مقام پہ رہتا تھا اچھا جاگ دے بیٹھو ایک گل بھی دسیا جاگ دے بیٹھو اللہ نبی دے مصطفیٰ جب کچھ نہیں ادو بھی مصطفیٰ دا نور آئی جگہ کوئی نہیں مصطفیٰ ہاں اللہ وہ نبی نو رکھیا کتنے اللہ فرماتا میں اپنے محمد نو اپنے قرب وچ رکھیا ہے قریب نہیں رکھیا قریب ہے ڈاکٹر صاحب یہ قربان دے فاصلہ ہوے ہی نہیں قرب وچ رکھیا قرب کی ہوندا ہے اے بھائی جان حکم نامہ میں ہوڑی آپ کے بعد جانا تاکہ انہاں دا بھی اونے دی قیمت ہو جاوے قرب کی ہوندا ہے محتسب صاحب قرب ہوندا ہے کہ بندہ لوہا لے جاوے لوہا دی دکان تے انہاں کیا لوہا لوہے دا رنگ کالا ہے او اگ دے وچ کے گھنٹے بعد کڈے لوہا کالا نہ رسے رتا ہو جاسے تسی کہو سرکار دی طرح رتا کیوں کیتے او کہے گا میں نو اگ دے قرب وچ رکھیا ہے اور لوہا اگ دے قرب وچ رہے تے لوہا اگ ورگا ہو جاندا ہے میرا نبی اللہ پڑھ رہا ہے وہ تیرے ورگا بن گیا یار سارے کیا سبحان اللہ اچھا میں قبلہ کے فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں رک ام المومنین عائشہ تو صدیقہ نے سرکار کو دیکھا کہ حضور نیندہ تو اٹھے عائشہ کا سرکار تو نیند کیوں ہوندی ہے تسی جو نبی ہو سرکار فرمایا عائشہ نیند اس بات کیوں ہوندی ہے میں تھوڑے ورگا ہوں بشرا نیند ہوندی ہے ایدے گل کیتی او تو مصلی بچھا حضور کہتا اللہ اکبر سلام پھیریا عائشہ تو صدیقہ کے سرکار وضو کوئی نے کہتا نیندہ تو اٹھے ہو نماز پڑھ چڑی ہے سرکار نے فرمایا شاہ میں کوئی تجھ جیسا ہوں نیندہ روندی کہ میں بشر سرکار نے فرمایا بغیر وضو میں نماز سے سوال تے پھیل کیونکہ میں تجھ جیسا نہیں کوئی بندہ میں ایک کتاب جو دکھاؤں عائشہ کیا میں حضور میرے ہاتھ پھاٹے تھوڑیاں لتاں میریاں لتاں تھوڑیاں اکھاں میریاں بھی اکھاں تھوڑا سینہ میرا بھی سینہ تسی بھی بشر میں بھی بشر عائشہ چپ رہی اور جب گھر والی نبی ورگی نہیں مان سکی کمی محمد ورگے کیویں بن سبحان اللہ سبحان اللہ اس بندے سبحان اللہ کہ اس کیوں نہیں آکھی یار اس بندے آج سبحان اللہ نہیں آکھی اس پھر کدوں آکھنی ہے یار سارے حضور دے کمی بن کے خیرات لے کے کیا ہے سبحان اللہ کچھ میں کہوں سبحان اللہ تسلیم ہو گئی توجہ چلو بات جی بڑی خوبصورت گل آپ کی نظر کرنا چاہتا حلیمہ لے گی سرکار میں اچھا جناب حلیمہ ہندو بھی نہ کافرہ بھی نہ ملت ابراہیم ہوتے ہیں یہ ذہن میں کیا ہے حضرت حلیمہ کے بارے اس بندے بدبخت ہے کھڑا ہے نا کہ حلیمہ بہت پرست ہے اس پر بس جھوٹ بول رہا ہے حضرت حلیمہ سیدھے کعبے دے سیر ہے کعبے دا چکر لینا شروع کیتا ہے تفسیر مدنی قاضی ثناءاللہ پانی پتی اور تفسیر روح المانی علامہ محمود الصدوہ تفسیران وجہ وقت ایک جملے چاکھا چاہتا ہے کعبے دا طواف کرے دل ارادہ کیتا کعبے میں چوما حلیمہ گئی پہلے خود چومے اس پھر ارادہ کیتا کہ میں محمد دے بھی لب کعبے دے نال لاواں قاضی ثناءاللہ پانی پتی حلیمہ قریب پہنچی نے کعبے میں چھکنا شروع کر دیا حلیمہ پاس پہنچی کعبے نے چھکنا شروع کر دیا یہ سارے بندے بیٹھو قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے اگلی بات کر کے قلم توڑ کے رکھ دیا قاضی اجازت فرماتے اور قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے لکھا تفسیر المانی علامہ محمود الوسی کا قلم بھی پیش کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کعبہ چھکا اس نے محمد کے رخسار چومے حلیمہ نے کہا زمانہ تجھے چومتا ہے تو اسے چومتا ہے وجہ بتا اس نے کہا حلیمہ تیری گود میں وہ ہے جو میرا بھی کعبہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے جنریشن نے بیٹھ نہیں کرے کیا سبحان اللہ حضور ٹر گئے حلیمہ دے ویڑے وچ اچھا اے اللہ دی سخاوت تے کریمی دی انتہا ہے نا جڑی ساڈی عقل دے مطابق محبوب ہوندا ہے میرا تین دے ویڑے او بندہ دنیا دی ہر شے دے سکدا ہے محبوب نہیں دیندا اس رب کیدا کرم کیتا محبوب ہوندا ہی
नलके डाले थोड़ी सुबह लगी ने गई यार महबूब उस मालिक राई दे 3 मिनट हजूर घर चले गए हलीमा ऐ हम गल सुनिए एक तो सरकार का इरादा बनया कि मेरा ब्याह ना चाहिए अब्दुल्ला जाना किधर हलीमा पूछा मेरा भाई किधर जाता है फरमाया बकरियां चरावन जाता है सरकार फरमाया मैं शहर से जाना है ऐ हुन मैं एहतियात कितनी है हजूर जज्बात पेश करते हैं जज्बात में एहतियात बड़ी जरूरी होती है जज्बात में जाते उस्ताद की हो जाएंगे और होती भी है कि हजूर बकरियां छेड़ते हैं छेड़ू नबी ने बनाया है हजूर बकरियां छेड़ते रह बकरियां छेड़ियां जानियां खावण वास्ते कि खावण ते जेड़ा मुस्तफा नु वेखे और भूख किदे लग हाय हाय जे सरकार नु वेखे ते भूख कोड़ किदे रह सकदी है यार जागदे बंदे भी तो सारे सिर चवे जनाब हलीमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि तुसी भी आज नाल चलो सरकार गए बकरियां ने मेरे घास की खानी है रुखे मुस्तफा ने देखना शुरू कर दिया मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था पर 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता सरकार ने ना देखना शुरू कर दिया बाजी अगले जुमले ते या सारे चुप कर जरा मैं कल भी 6 तकरीरा की रात में 2 करनी और कल मैं 4 तकरीरा करे मैं इस उम्मीद ना बैठा कि यार मेरे जुमे का मजमा है वरना जुमे ते मैं 3000 की डेढ़ बार भी दे सकता तो लेकिन जेड़े जुमे दे मौलवी अपनी मस्जिद ना होवे उस मौलवी दी मस्जिद को नहीं होती ओ फिर गलियां फिरन वाला होता है क्योंकि खतीब नु जुड़दा है जदों अपने घर जश्न होवे ऐसे होते एहतियात नाल ए आज दे इस टाइम में टाइम नहीं था वरना मैं इजाजत के लिए सीधा प्यार कदर कदी ना मैं रोकिया भी नहीं लेकिन ओके भाई जुबैर साहब के हाशमी साहब तुम जुमे तो छुट्टी नहीं कर सकते हो दो नाले तो है मेरे बड़े प्यारे भाई मैं कह नहीं यार वो प्यार करते हैं ते आज जश्न दा दिन उन्हां दे वंडे छोड़ना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਦਫਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ 20-25,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ गए सरकार मुस्तफा करीम और बकरियां देखना शुरू कर दिया अब्दुल्ला कहता सरकार ये खाते क्यों नहीं हलीमा का बेटा सरकार ने फरमाया बस वैसे नहीं खाते कहता मेरा दिल कहता है आपका हुस्न ही ने खाने नहीं देता आपका हुस्न ही ने खाने नहीं देता हजूर का बचपन बढ़िया हजूर का बचपन पेश करो हजूर ने फरमाया ये नहीं खाए कौन एक सरकार बकरियां दे कोल खड़े ओंदे मक्का कराए बकरियां चोर मशहूर थे जुतियां चोर भी होते मेरी क्योंकि अगले दिन महफल तो चित्ती है इस बात मेरे बड़ी पाक हो गया जुतियां चोर भी होते बकरियां चोर भी होते साडे पिंड च अगे कुक्कड़ शाह ओ बाबा मैं अगले बुजुर्ग पूछता जी अबू जी ये कुक्कड़ शाह का नाम की है उन्हें कहा ना खरा मैं कहा जी कुक्कड़ शाह क्यों है उन्होंने कहा कि जम्मे आई ते कुकड़ियां चोरी करता इस बात चंगे काम किते करो लकब चंगे लग जासे बकरियां चोर तरह मशहूर पर लब दे नाल बड़ी एहतियात में चोरी करते हैं सरकार बकरियां दे नाल सैर पे करते उन्हें एक बकरी चाहिए दूसरी बकरी चाहिए तीसरी बकरी चाहिए चौथी बकरी चाहिए किस होली थी आज ने बस अगला जुमला सुन अचानक काने दिवाली दी निगाह पै गई और तो मक्का ने दौड़े उन्हें कहा चोर बाप के उन्हें क्या जी ने शेर ले अरे बड़े बड़े पत्थर दे दो उन्हें कहा तलवार एक मिनट तो बैठ कर दिया तलवार कट गया जो आए उन्हें क्या मार गया सीधे आए हजूर के पास हजूर चबूतरे पे बैठे सरकार अल्लाह ने गुफ्तगू का कदर नन्ना रसूल सुल्तानुल अंबिया बैठे कायनात नु का मुशाहिदा कर रहे हजूर वाके कहते हैं सोने बच्चे आज सानू बचेंदा क्यों नहीं हजूर फरमाया बैठ जा ए हजूर दे कोल बैठ गए ए हाथ जुड़े तरला समझो मिन्नत समझो हुक्म समझो आज दे जुमे च कोई बंदा खाली ना जावे आज यार जश्न है सुभान अल्लाह आज हजूर दा जश्न है ओ काम हो जांदे जश्न चो जेड़े जिंदगी च नहीं होंदे ओ दुआवां थोड़ी कबूल हो जानी जश्न दा सदका जियां के कदी नहीं होईयां सुने अगली गल मां तसबर साहब भाई गुलाम साहब तवज्जो करे अगले जुमले भाई अनवर साहब मैं एडी बड़ी गल करूं खुद दाद गल लेने की जरूरत नहीं खुद गल दाद हजूर फरमाया मक्का दौड़ के हमने क्या नन्हे बच्चे सोने बच्चे एक ते बकरियां चोर बैठे ने हजूर फरमाया ए मेरे मेहमान बैठे ने और एहतियात मोड़ में बरती हजूर ने नहीं आख्या कि इतने बकरियां चोर कोई नहीं है उन्हें कहा बकरियां चोर बैठे ने हजूर फरमाया मेरे मेहमान बैठे क्योंकि हजूर किसी ऐप तो पर्दा नहीं चाहते हजूर जदों भी पहने पर्दे पहने उन्हें कहा जी ठीक है कहना जाते उन्हें कहा नस गया जो टुर गया हजूर फरमाया तुस बकरियां चोर हो तुस मेरे मेहमान बने मैं तुहानू बचा लिया रे ते
چلو ادھر روک کے جملہ کا اوے ہومن بکریاں چور رسول دے کول بہ جاون محبوب انہاں ٹکڑے ہومن تو بچا لیندا ہے چوراں نو بچا لیندا ہے تے جنہاں جشن منایا انہاں کوئی نہ بچے سرکار مصطفی کریم نے فرمایا میں ہن حضور جڑی گل کی اے گل واسطے میں محنت کی حضور فرمایا تھانوں بھوک بڑی لگتی اس سے انہاں کہ جی بالکل بچے بھی بڑے ہو انہاں کہ جی بالکل تھکاوٹ بھی بڑی بالکل تے موت آوے تو پھر بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے انہاں کہ بالکل حضور فرمایا بکریاں دا دودھ چو جتنا دل پیو سبحان اللہ انہاں تسلی نہ دودھ پیتا مایوس ہے جدوں جان لگے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سرکار فرمایا کدی موڑ ملسا اور بکریاں نہ چوری کرے سبحان اللہ کدی موڑ ملسا دوبارہ ملا کبھی دس چڑھا ملسا لیکن بکریاں چوری نہ کرے اور اگے جی بات ہو جان تو چھڑنی ہے اے واقعہ 5 سال دی عمر وچ ہویا 55 سال دی عمر حضور مدینے وچ مسجد نبی دا منبر ہے حضور جلوہ افروز ہے پہلا بندہ آیا سرکار کلمہ پڑھا دا نام پوچھا قبیلہ پوچھا علاقہ پوچھا دوسرا بندہ ہے نام قبیلہ تیسرا چوتھا پنجواں ستواں اے بھی 3 بندے حضور کو کلمہ پڑھے نہ گئے انہاں حضور یاد کوئی نہ کیا بچپن آنا پہلا آیا حضور کلمہ پڑھا سرکار پر میں بیٹھ جا دوسرا سرکار کلمہ پڑھا بیٹھ جا تیسرا کلمہ پڑھا بیٹھ جا کھڑو انہاں کہا سنیا تسی رحمت للعالمین ہو سرکار پر میں سنیا نہیں پاک کے کیا رحمت للعالمین ہو انہاں کہا جی یہ کیڑی رحمت ہے پہلا آیا ان کو تسلی نہ نام پوچھیا نے قبیلہ پوچھیا نے دوجے کو تسلی نہ نام قبیلہ ساڈے نال ایڈی بے رخیاں لکھائیاں نے ساڈے نام ہی نہیں پوچھے کلمہ پڑھا کے آگے بیٹھ جاؤ حضور مسکرائے سرکار نے فرمایا میں سارے ہی دستا کہ کام نہیں دستا حضور نے فرمایا میں سب کے سامنے دستا انہوں نے کہا جی سارے دے سامنے تے دسو حضور فرمایا نہیں اے نبی ہے سرکار فرمایا بیٹھ جب سارا ہجوم چلا گیا حضور فرمایا ہو سرکار دے کول بیٹھ گئے جڑا ہن نہیں نہ بولیا ہن پھر دنیا دا کوئی بندہ بلا ہی نہیں سکتا ہن ملک الموت ہی بلاوے جڑا حضور دے جشن نہیں بولیا اوندا پھر زندہ رہن دا کی حق ہے سرکار حضرت عبداللہ نے جڑی گل کی حضرت محمد مصطفی سرکار فرمایا بیٹھ جاؤ جدوں بیٹھ گئے حضور فرمایا میں تھانوں چنگی طرح جاندا بھائی اسیر صاحب کیویں جان دے ہو حضور فرمایا بچپن یاد ہے تسی بکریاں چور آؤ وہ ایک دوسرے دے بول دوجا تریجا دے بول کتنا چکا لیا کہندے جی اسی بکریاں چور آس تھانوں کس دسیا تسی تے مدینے رہندے ہو حضور فرمایا یاد نے ایک دن تسی نبی گیا تلوار والے آ گیا انہاں کہا جی بالکل یاد ہے حضور فرمایا اگلی گل میں دساں تسی دسو انہاں کہا جی اسی مار تو بچیا سو ایک بچے سر بچایا ہے او سر پھر دودھ بھی پیوایا ہے حضور فرمایا جڑا بچہ ہے تھوڑے سامنے نبی ہے سبحان اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا تھوڑے سامنے پیغمبر ختم نبوت دا تاجدار بچہ ہے نا میرے قریب نبی دی طاقت دے او گرے حضور نے فرمایا جدوں میں تھون دودھ پیوایا میں تھوڑا کہ موڑ بیٹھا کیونکہ میں جاندا سو انہاں لنگر میرا کھا رہے اور مشرک نارا سر غلام او جڑے ایک باری لنگر کھاویں انہاں دے بیڑے تے پار نے تے تسی تے میں تے دمی شامی کھاندے ہاں میٹھا کیک بھی کھانا ہے جس کھانا سبحان اللہ جا کے میٹھا کیک سرکار دے نام تے کھانا کرے کیا سبحان اللہ وہ کیا ہے ورنہ میں کہ مزید پڑھتا اللہ تعالی میری اور